آج فتاوی فیض الرسول کی 101 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ نصف سا گیہوں کا مطلب 2 کلو 45 گرام بتاتے ہیں اور بعض لوگ صرف 1 سیر 13 چھٹانک۔ تو سا کا صحیح وزن کیا ہے؟ جواب: سا کے وزن میں اختلاف ہے اور اعلیٰ تحقیق یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپیہ بھر ہے، یعنی انگریزی سیر سے 4 سیر 6 چھٹانک 1 روپیہ بھر، اور نصف سا 75 روپیہ بھر ہے، یعنی 2 سیر 3 چھٹانک 8 آنا بھر۔ اس لیے کہ سا وہ پیمانہ ہے جس میں 8 رطل اناج آئے۔ شرح وقایہ جلد اول مجیدی 239 صفحے میں ہے۔ سا کے لیے سا فیہ 8 رطل اور 1 رطل نصف من ہے۔ شامی جلد 2 مطبوعہ ہند 76 صفحے میں ہے۔ رطل نصف من تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 4 من اناج آئے، اور من کو مد بھی کہتے ہیں، جیسا کہ رد المعتار جلد 2 مطبوعہ ہند 76 صفحے میں ہے۔ مد المن و سوا کل منہما ربع سوا، اور من جس کو مد بھی کہتے ہیں 40 استار کا ہوتا ہے، اور ہر استار 4.5 مسکال، تو ہر من 180 مسکال ہوا۔ شرح وقایہ جلد اول مجیدی 240 صفحے میں ہے۔ ان المن و 40 استار والاستار 4 مساقیل ونصف مسقال فلان 180 مسقالا۔ تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 4 من 180 مسکال 4 من گڑے 180 مسکال برابر 720 مسکال اناج آئے۔ پھر اناج ہلکے بھاری ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ سا کی تقدیر میں کسی اناج کا اعتبار ہے تو بعض ائمہ نے ماش وعدس یعنی مسور اور ارد کا اعتبار کیا ہے، اور حضرت صدر الشریعہ صاحب شرح وقایہ نے فرمایا کہ ماش وعدس گیہوں سے بھاری ہوتا ہے، لہذا وہ پیمانہ جسے 8 رطل یعنی 720 مسقال ماش وعدس آئے گا چھوٹا ہوگا، اور وہ پیمانہ کہ جس میں 720 مسقال گیہوں آئے گا بڑا ہوگا، لہذا زیادہ احتیاط اس میں کی ہے کہ گیہوں کا اعتبار کیا جائے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصل عبارت یہ ہے: الماش اسقل من الجماعة من الشعير فالميكال الذي يملن بثمانية رطل من يمل بغل من 8 رطل من الخضر المجيد المقتنص فلا مهوت فيه يقرأ الصواب ب8 رطل من الحنة الجيدة۔ شرح وقایہ جلد اول مجیدی 239 صفحے۔ اور چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے، لہذا وہ پیمانہ کہ جس سے 8 رطل یعنی 720 مسقال جو آئے بڑا ہوگا۔ اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صاحب شرح وقایہ کی اس احتیاط کو ذکر کر کے فرمایا کہ سب سے زیادہ احتیاط یہ ہے کہ جو کا اعتبار کیا جائے، بلکہ یہ بھی تحریر فرمایا کہ بعض علماء نے حاشیہ ذیلیہ سے نقل کیا ہے کہ حرم شریف مکہ معظمہ کے مشائخ و موجودین و سابقین کا عمل اور فتویٰ اسی پر ہے کہ سا کی تقدیر میں جو کا اعتبار کیا جائے، جیسے کہ رد المعتار جلد 2 مطبوعہ ہند 77 صفحے پر ولیکن علی هذا العدد تقدیر تبشرتها ولهذا نقل بعض المحشرین ان حاشیہ ریلی سید محمد امین المیر غنی ان الذی علیہ مشایخنا بالحرم الشریف ملکی ومن قبلہ من المشایخ وبه وكانوا يفتون تقدیر ب8 رطل من الشعير لا على ذلك الا يطوفي خروج ان الوجب ويقان ما في بسط سرخسی من ان الاخذ بالاحتیاط في الباب العبادة واجبہ فاذا قدر بذلك فهو اسم 8 رطل من الأودس ومن الذي عليه البتة بخلاف الاكثر فلذا كان تقدیر الصواب والشعير هوت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سا وہ پیمانہ ہے کہ جس میں 720 مسقال جو آئے، اسی میں سب سے زیادہ احتیاط ہے، اور یہی حرم شریف مکہ معظمہ کے مشائخ کا معمول و مفتی بیان ہے، اور مسقال کا وزن 4.5 ماشا ہے۔ تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 720 مسقال گڑے 4.5 ماشا برابر 3240 ماشے 720 مسقال یعنی 3240 ماشے جو آئے۔ پھر چونکہ 12 ماشے کا تولہ ہوتا ہے، تو سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 3240 ماشے بھاگے 12 برابر 270 تولے 3240 ماشے یعنی 270 تولے جو آئے، اور چونکہ 1 روپیہ کا وزن 11.25 ماشا ہوتا ہے، اس لیے سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 3240 ماشے بھاگے 11.5 صحیح 1/4 ماشے برابر 288 روپیہ بھر 3240 ماشے یعنی
یعنی 288 روپیہ بھر جو آئے، اور نصف سا وہ پیمانہ ہوا کہ جس میں 140 روپیہ بھر آئے۔ پھر چونکہ گیہوں سے جو سے بھاری ہوتا ہے تو جس پیمانے میں 140 روپیہ بھر جو آئے گا اس پیمانے میں گیہوں 140 روپیہ بھر سے زیادہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے اس کا تجربہ کیا تو وہ پیمانہ کی جس میں 140 روپیہ بھر جو آئے اس پیمانے میں 175 روپیہ اٹھنی بھر گیہوں آئے۔ فتاوی رضویہ جلد اول 145 صفحے میں ہے کہ فقیر نے 27 رمضان المبارک 27 حج کو نیم سال شعیری کا تجربہ کیا جو ٹھیک 4 رطل جو کا پیمانہ تھا۔ اس میں گیہوں برابر ہموار المسطح بھر کر تولے تو 140 روپیہ بھر جو کی جگہ 175 روپیہ 8 آنا بھر گیہوں آئے تو نصف سا گیہوں صدقہ فطر کا وزن 175 روپیہ 8 آنا بھر ہوا، جو انگریزی سیر سے 2 سیر 3 چھٹانک 8 آنا بھر ہے، اس لیے کہ انگریزی سیر 80 روپیہ بھر ہے یعنی پورے 75 تولے کا، اور نئے پیمانے سے نصف سا گیہوں کا وزن 2 کلو گرام 46 صحیح 132/160 گرام یعنی 2 کلو اور تقریباً 47 گرام ہوگا، اس لیے کہ 80 روپیہ بھر کا سیر 33 گرام کا ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی والعلم بالحق عند اللہ تعالی ورسولہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہیں ادا کیا اور زیادہ دن گزر گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس وقت نہیں ادا کیا تو اب ادا کرے۔ عید کے دن نماز سے پہلے ادا نہ کرنے پر ساکت نہ ہوگا اور جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ در مختار مع شامی جلد 2 78 صفحے پر ہے۔ سہو اداہا اذا قدمہ علی یوم الفطر وآخرہ وہو سبحانہ تعالی عالم۔ عید کا دن آنے سے پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دیا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: عید کا دن آنے سے پہلے ماہ رمضان میں بلکہ ماہ رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا تو جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 179 صفحے میں ہے۔ ان قدموها على يوم الفطر جاز ولا تفصیل بین مدت و مدت وهو صحیح۔ اگر کسی کے پاس گیہوں نہ ہو اور وہ اس کی جگہ پر دھان یا چاول دینا چاہے تو صدقہ فطر میں کتنا دھان یا چاول دینے سے بری جمع ہوگا؟ جواب: گیہوں، جو، کھجور اور منقع کے علاوہ دھان، چاول یا جو اور باجرہ وغیرہ کوئی دوسرا غلہ صدقہ فطر میں دینا چاہے تو ان چاروں میں سے کسی ایک کی قیمت کا دوسرا غلہ دینے سے بری جمع ہوگا۔ در مختار مع شامی جلد 2 76 صفحے میں ہے۔ معلم ینص علیہ کا ضرورت خبر یعتبر فیہ القیمہ وہو تعالی عالم۔ اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو چندہ دینا کیسا ہے؟ جواب: اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں یا تو کافر مرتد ہیں اور یا تو گمراہ و بد مذہب، اور ان میں سے کسی کو چندہ دینا جائز نہیں۔ ھذا قال العلماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالی۔ زید ممبئی میں ہے، اس کے بچے وطن میں ہے تو ان کے صدقہ فطر کے گیہوں کی قیمت وطن کے بھاؤ سے ادا کرے یا ممبئی کے بھاؤ سے، اور زیورات جن کا وہ مالک ہے اور وطن میں ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کہاں کا اعتبار کرے؟ جواب: بچے اور زیورات جب کہ وطن میں ہے تو صدقہ فطر کے گیہوں میں ممبئی کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا اور زیورات میں وطن کی قیمت کا۔ لینو یعتبر فی صدقہ الفطر مکان الموت وفی الزکوٰۃ مکان المال۔ ھذا قال صاحب الہدایۃ فی کتاب الاضحیٰ ھذا ما عندی وہو تعالی عالم بالصواب۔ کتاب الصوم، روزے کا بیان۔ کیا روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے 10 بجے دن تک کچھ کھایا پیا نہیں اور اس وقت روزہ کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب: ادائے رمضان کا روزہ اور نذر معین و نفلی روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر ظہور کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے نیت کر لی تب بھی یہ روزے ہو جائیں گے، اور ان 3 روزوں کے علاوہ وہ قضائے رمضان، نذر غیر معین اور نفل کی قضا وغیرہ کے روزوں کی نیت آئین اجالا شروع ہونے کے وقت یا رات میں کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی روزے کی نیت اگر 10 بجے دن میں کی تو وہ روزہ نہ ہوا۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 138 صفحے میں ہے۔ جاز صوم رمضان ولا نذر معین ونفل بنیت ذلك اليوم وبنیت مطلق الصوم وبنیت النفل من الليل الى ما قبل من نصف النهار وهو المذكور في الجامع الصغير وشرط القضاء والكفر
والغفرات أي بيتي وإن كذا في النغات وكذا نظر المتعلق هكذا في سورة الحاجة والرد المختار میں ہے يسا صوم رمضان ونزل المين ونفل بنيات من الليل إلى الزهاد الكبرى والشرط للباقي من الصيام قرآن نية للفجر ولو حكما وهو طبيعة نية القيسة هذا ما عندي وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.